اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، سید محمد مہدی بحر العلوم کے حالات زندگی و واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ مرحوم مہدی بحر العلوم کو علامۃ الدہر کہا جاتا ہے اور ایک نہایت ہی بے نظیر شخصیت ہیں تاریخ اسلام میں، اور در واقع انہیں جو وحید عصر کہا جاتا ہے، یعنی واقعاً وحید ہیں۔ انہیں جو جامع معقول و منقول کہا جاتا ہے، یعنی واقعاً انہوں نے عقلی علوم میں اور نقلی علوم کو سیکھنے میں واقعاً بے نظیر مہارت حاصل کی ہے۔ اور کیوں ایسی مہارت انہیں حاصل نہ ہو عزیزان محترم؟ ہم بیان کر چکے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ جس رات مہدی بحر العلوم کی ولادت ہوتی ہے، والد بزرگوار جو خود اپنے زمانے کے مرجع ہیں، سید مرتضیٰ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، کربلائے معلیٰ میں مرجع تقلید تھے، وہ خواب میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام 8ویں حجت الہی اپنے صحابی محمد بن اسماعیل بزی کے ہاتھ میں ایک موم بتی دیتے ہیں، اور وہ اس موم بتی کو لے کر آتے ہیں اور آ کر سید مرتضیٰ طباطبائی جو کربلا کے یہ مرجع ہیں، یعنی سید مہدی بحر العلوم کے جو والد ہیں، ان کے گھر کی چھت پر اس موم بتی کو لگاتے ہیں یا اس چراغ کو لگاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ چراغ وہاں نصب ہوتا ہے تو اس کی روشنی وہاں چھت سے آسمان کی طرف جو ہے وہ صعود کرتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں اس کا نور لے لیتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ مہدی بحر العلوم پیدائش سے پہلے ہی حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی خاص عنایت اور خاص توجہ کا محور قرار پائے تھے۔ لہٰذا آج ہم مہدی بحر العلوم کی زندگی کو یعنی آج اس کو اختتام کرتے ہیں، اور تمام جو واقعات آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے، حسن ختام کے طور پر آج نہایت اہم مطالب آپ کی خدمت میں ان کی زندگی سے بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، نہایت جلیل القدر شخصیات مثلا سید محمد باقر خنساری، انہوں نے کتاب روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات نامی کتاب تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے علماء کے حالات زندگی اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب کی 7ویں نمبر جلد ہے، 192 نمبر صفحہ ہے، سید مہدی بحر العلوم کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ایک نہایت ہی جلیل القدر بزرگوار سید شخصیت سید محسن امین عاملی، انہوں نے اعیان الشیعہ جو ہے وہ تحریر کی ہے، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 158 پر باقاعدہ سید مہدی بحر العلوم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سید محمد مہدی بحر العلوم کے متعلق سید محسن امین عاملی لکھتے ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات تھیں، اور وہ اللہ کی ان عنایات سے فیضیاب ہوتے تھے، اور انہی عنایات کی بدولت جو ہے وہ صاحب کرامت شخصیت ہے سید مہدی بحر العلوم، صاحب مکاشفہ شخصیت ہے سید مہدی بحر العلوم، اور ان کا جو تہذیب نفس میں طرز عمل ہے، جو انہوں نے وظائف انجام دیے ہیں، وہ در واقع عرفانی طرز عمل ہے، اور کافی حد تک جو معاشرے میں جسے صوفیانہ طرز عمل کہا جائے، البتہ ہم بیان کر چکے کہ صوفیانہ طرز عمل مذموم بھی ہے اور شریعت کے مطابق بھی ہے۔ جو مذموم ہے ہم اس کی بحث ہی نہیں کبھی بھی کرتے اپنی گفتگو میں۔ لہٰذا اگر ہمارے علماء کی کتابوں میں کسی ایسی جلیل القدر شخصیت کے
رفتار کو یا طرز عمل کو صوفیانہ طرز عمل کہا جائے تو در واقع یہ ممدوح معنی میں ہوتا ہے، مذموم معنی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو سید مہدی بحر العلوم کے وظائف، ریاضت، عبادات، چلہ نشینی یا جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیا وہ در واقع روش ان کی روش عارفانہ تھی، روش صوفیانہ تھی۔ در واقع مرحوم مہدی بحر العلوم نے اپنی زندگی میں جو مختلف مقامات پر سفر کیا، مثلا مشہد الرضا میں 7 سال وہ حکمت مطالعہ پڑھنے کے لیے اور فلسفہ پڑھنے کے لیے جو موجود تھے، تو اس عرصے میں بھی مرحوم سید مہدی بحر العلوم نے ریاضت کی ہے، عبادت کی ہے اور ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ یہ جو باقاعدہ وہ مکہ میں گئے ہیں اور 2 سال وہاں پر انہوں نے قیام کیا ہے اور فقہ مقارن کی وہاں تدریس بھی کی ہے، اس مدت میں بھی سید مہدی بحر العلوم خاص ریاضت، خاص وظائف جو در واقع شرعی ریاضات ہیں، جو در واقع شرعی وظائف ہیں، ان پر عمل کیا کرتے تھے، اور ان کے نتیجے میں مرحوم سید مہدی بحر العلوم اپنے زمانے کے عجائب میں، یعنی عجوبہ شخصیت، ان میں ان کا شمار ہونے لگا۔ لہٰذا اسی وجہ سے عجوبۃ الدہر کے نام سے بھی انہیں جو ہے وہ مخاطب کیا جاتا ہے۔ اب ایسے میں ایسی شخصیت حوزہ علمیہ نجف اشرف کی زعیم قرار پائی۔ بیان ہوا کہ مرحوم وحید بہبہانی نے سید مہدی بحر العلوم کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیں حوزہ علمیہ نجف اشرف کو آباد کریں، تو حوزہ علمیہ نجف اشرف میں آ کر تمام ذمہ داریاں خود انجام نہیں دیں، بلکہ فتویٰ دینے کے لیے اور مرجعیت کے لیے اور باقاعدہ لوگوں کے فقہی مسائل، روزمرہ زندگی کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے شیخ جعفر کاشف الغطاء کا سہارا لیا اور انہیں اس مسند پر فائز کیا۔ اور بیان ہوا کہ شیخ جعفر الکاشف الغطاء ایک بہت ہی جلیل القدر شخصیت، اور علماء کہتے ہیں کہ اپنے امامے کے تحت الحنک سے وہ سید مہدی بحر العلوم کے جوتے کو صاف کرتے تھے، یعنی بہت قداست کے قائل تھے سید مہدی بحر العلوم کے لیے شیخ جعفر کاشف الغطاء۔ اور پھر نماز خود بھی پڑھا سکتے تھے، بلاخرہ ایک عالم ہے، ایک مرجع ہے، مسجد میں نماز پڑھانے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کام کے لیے انہوں نے ایک نہایت ہی مورد اعتماد شخصیت، جو در واقع باتقویٰ شخصیت، پرہیزگار شخصیت، یعنی جس پر سید مہدی بحر العلوم جیسی ہستی کو اعتماد ہو، در واقع وہ کتنی باتقویٰ شخصیت ہوگی۔ تو انہوں نے اس کام کے لیے شیخ حسین نجفی کا انتخاب کیا اور انہوں نے انہیں باقاعدہ مسجد ہندی میں باقاعدہ نماز کے لیے منسوب کیا، اور قضاوت کے لیے باقاعدہ سید مہدی بحر العلوم خود منصب قضا پر نہیں بیٹھے، بلکہ شیخ شریف محی الدین کو انہوں نے اس منصب پر فائز کیا، تاکہ روزمرہ زندگی میں جو اختلافات ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان مسائل کو سنا جائے، طرفین کی بات کو سنا جائے، اس پر حکم جاری کیا جائے، اور باقاعدہ قضاوت کو جو ہے وہ ایک قاضی اس وقت انجام دے سکتا ہے جب اس کا حکم نافذ العمل ہو، وگرنہ قاضی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ قاضی ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ آپس میں کسی کے مسئلے حل کر دیتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے حل کے بعد اسے جو ہے وہ اس حکم کو جاری کرنا، اس حکم کو باقاعدہ نافذ کرنا، یہ نہایت اہم بات ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ولایت فقیہ میں باقاعدہ حکومتی سوچ رکھتا ہو، جو حکومتی دسترسی رکھتا ہو، جو باقاعدہ اس میدان میں اپنے حکم کو اعمال کروائے، وہی در واقع ہوتا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں آج کل ہماری عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، آرڈر پاس کرتی ہیں، لیکن ان کے فیصلوں کی اور آرڈر کی ردی کے ٹوکرے کے برابر بھی کوئی ان کی وقعت اور ویلیو نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں ہمارے جو انتظامی امور کو ڈیل کرتے ہیں ادارے، وہ اصلاً کوئی اس کی اہمیت کے قائل نہیں ہوتے، لہٰذا ایسے میں عدلیہ کا فیصلہ اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لہٰذا سید مہدی بحر العلوم کے زمانے میں جو شیخ شریف باقاعدہ منصب قضا پر منسوب کیے گئے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ سید مہدی بحر العلوم اس دید میں تھے، اس نظر میں تھے کہ مرجع وقت یعنی ولی فقیہ کے حکم کو باقاعدہ قاضی القضات جو فیصلہ کرے گا اسے نافذ ہونا چاہیے، اور باقاعدہ خود یہ ایک دید ہے کہ جو افراد منصب امامت پر فائز ہوں، جو افراد منصب قضا پر فائز ہوں، وہ باقاعدہ فقیہ جامع و شرائط کے حکم پر فائز ہونے چاہیے، تاکہ ان کے حکم کو، ان کے فیصلے کو، ان کی نماز کو باقاعدہ تائید جو ہے وہ نیابت عامہ حضرت صاحب العصر والزمان حاصل ہو۔
لہٰذا آج آپ دیکھ لیں بعض فقہا کا یہ فتویٰ ہے باقاعدہ کہ نماز جمعہ میں امام وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جسے باقاعدہ ولی فقیہ کی جانب سے یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نائب عام فقیہ زمان کی جانب سے باقاعدہ نماز جمعہ پڑھانے کی اجازت ہو۔ چونکہ علماء کا ایک یہ مبنہ ہے کہ چونکہ نماز عیدین اور نماز جمعہ عصر حضور میں واجب تھی، عصر غیبت میں یہ واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر فقیہ جامع الشرائط خود پڑھائے یا اس کا کوئی نمائندہ پڑھائے نماز جمعہ تو اس صورت میں اسے واجب تخیری کے طور پر انسان جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں سید مہدی بحر العلوم کا باقاعدہ کسی کو منصب امامت پر فائز کرنا، کسی کو منصب قضا پر بٹھانا، در واقع سید مہدی بحر العلوم کی اس دید حکومتی کی طرف اور اس لوگوں کے درمیان جو مسائل جو روزمرہ زندگی کے ہیں، جو حکومتی نوعیت کے ہیں، جو اسلام کے حکومتی احکامات ہیں، در واقع ان کی تنفیذ کی خاطر یہ جو ہے وہ نظریہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سید مہدی بحر العلوم نے خود حوزہ علمیہ کو آباد کرنے کے لیے درس پڑھایا۔ لہٰذا یہ علماء بیان کرتے ہیں، سید محسن امین آملی، کہ سید مہدی بحر العلوم جب درس پڑھاتے تھے فلسفے کا تو ایسے سخنوری کرتے تھے، ایسے لب کشائی کرتے تھے جیسے انسان یہ تصور کرے کہ سید مہدی بحر العلوم درس نہیں پڑھا رہے بلکہ خود شیخ الرئیس ابو علی سینا سامنے بیٹھے ہیں اور وہ درس پڑھا رہے ہیں۔ اور ایسے میں سید مہدی بحر العلوم کی اس گفتگو کے سامنے، اس درس کے سامنے گویا کہ افلاطون اور ارسطو جیسی شخصیات کی شخصیت ماند پڑ جاتی تھی، یعنی اتنے مہارت رکھتے تھے وہ فلسفی موضوعات پر۔ اور جب منقولات میں وہ فقہ کا درس دیتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے محقق حلی اور علامہ حلی اپنی قبر سے باہر نکل آئے ہیں اور وہ درس دے رہے ہیں، یعنی اتنی مہارت فقہ کے میدان میں کہ علماء تصور کریں کہ وہ جلیل القدر شخصیات اپنی قبر سے نکل آئی ہیں اور وہ آ کر اب درس دے رہی ہیں۔ اور جب علم کلام پر گفتگو کرتے تو اس قدر مہارت سے اور اس قدر بے نظیر انداز میں مناظرہ کرتے کہ ایسے محسوس ہوتا کہ سید مہدی بحر العلوم مناظرہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اپنی قبر سے باہر نکل آئے ہیں اور وہ کلام کر رہے ہیں، وہ مناظرہ کر رہے ہیں۔ زبان صرف مہدی بحر العلوم کی ہے، وگرنہ اس زبان پر جو کلمات جاری ہو رہے ہیں وہ در واقع سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے ہیں۔ اور جب تفسیر کے میدان میں وہ تفسیر قرآن کو بیان کرتے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا کہ آج تک ہم نے جتنا قرآن کی تفسیر کے بارے میں پڑھا، سنا یا سیکھا ہے اس سب کو جو ہے وہ اپنے ذہن سے محو کر دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے، اور جو بات سید مہدی بحر العلوم کر رہے ہیں اس بات کو پک کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے۔ در واقع یہ تفسیر قرآن ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اس قدر قرآن کی تفسیر پر مہارت رکھتے تھے کہ گویا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے قرآن خود ان کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی اس قدر جو ہے وہ اس کے اوپر دسترسی رکھنا، اس قدر اس پہ تسلط رکھنا کہ عالم کہے کہ گویا خود اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جیسے یہ مہارت سے بیان کر رہا ہے۔ اور در واقع یہاں ان کی تفسیر قرآن میں اور قرآن فہمی میں عظمت کی خاطر یہ جملہ بیان ہوا ہے، وگرنہ اس سے اور کوئی مقصد کسی طرف انسان اپنی نیگیٹو سوچ کو اگر اس کے بٹن کو بند رکھے اور نیگیٹو سوچ کی طرف نہ جائے تو یہ واقعاً ان کی ابوہت علمی اور واقعاً تفسیری مہارت پر ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ اور کل بیان ہوا سید مہدی بحر العلوم کے درس سے متعلق کہ جب وہ یعنی ان کا ایک یہ دعویٰ گویا کہ بیان ہوتا ہے کہ وہ زمین کے چپے چپے سے واقف تھے، کہ جب وہ کربلا سے نجف اشرف تشریف لے جا رہے ہیں اور وہ سامنے ایک یمنی جو زائر ہے وہ جا رہا ہے اور وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے تمام خاندان کے افراد کے حالات کا پوچھتے ہیں، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں تمام 40 ہمسایوں کے حالات اور احوال کا پوچھتے ہیں، تو جب شخص نے تعجب سے سوال کیا کہ آپ ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے آپ اس کے پاس سالوں ہاں سال زندگی بسر کر کے آئے ہیں، تو کہتے ہیں سبحان اللہ لو سألتنی عن الارض شبرا شبرا لاخبرتک بہا، کہ اگر تم مجھ سے زمین کے چپے چپے کے بارے میں سوال کرو تو میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دوں گا۔ تو یہ در واقع سید مہدی بحر العلوم کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جو کسی عالم سے متعلق نہیں ملتا۔ البتہ آیت اللہ بہجت سے متعلق ایک دعویٰ جسے ظاہراً انہوں نے
آیت اللہ فہری کے لیے غالباً بیان کیا تھا کہ آیت اللہ فہری بیان کرتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے پتہ نہیں کس وجد میں تھے، کس کیفیت میں تھے، کہ انہوں نے کہا کہ فلانی اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے بیان کروں کہ زندگی میں آج تک تم نے کیا 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 ہے اور ابھی اس وقت تم کیا کر رہے ہو اور قیامت تک تم کیا اعمال انجام دو گے۔ اگر چاہو تو تمہاری زندگی میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، تمہاری زندگی پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ تو یعنی در واقع یہ ایک ایسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو عالم در واقع عالم ربانی ہوتا ہے اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص رابطہ جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عالم امکان ایک کھلی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر اس کا علم الہی ہوتا ہے۔ یا مثلا سید مہدی بحر العلوم سے متعلق یہ دعویٰ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تمام افراد کی اجداد کو تفصیل سے جانتے تھے۔ یعنی اگر آپ سید ہیں، تشریف لے جائیں ان کے پاس، اپنا شجرہ نسب پوچھنا چاہیں، یا غیر سید ہیں، اپنے اوپر کے تمام اجداد کے بارے میں پوچھنا چاہیں، تو سید مہدی بحر العلوم بالتفصیل تمام اجداد کو بیان کر دیتے تھے، یعنی اتنی ان کو مہارت حاصل تھی۔ یہ تیسرا ان سے متعلق دعویٰ کہ وہ افراد کی نسل کو بھی قیامت تک بیان کرنے کی ان کے پاس صلاحیت موجود تھی، اور وہ یعنی باقاعدہ اسے آیت اللہ تہرانی سے میں نے آج دیکھا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت تک افراد کی نسل میں کون کون آئے گا، سب جو ہے وہ انہیں مہارت حاصل تھی۔ اور بے نظیر یہ 3 دعوے ہیں سید مہدی بحر العلوم سے متعلق جو اور کسی شخصیت کے متعلق اس کی زندگی میں کسی نے بیان نہیں کیے ہیں۔ عزیزان محترم، سید مہدی بحر العلوم کا انتقال 57 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ 24 رجب المرجب ہے، 1212 ہجری قمری ہے، جب اس جلیل القدر فقی، جلیل القدر فیلسوف، جلیل القدر متکلم اور جلیل القدر مفسر عارف کا اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے۔ انہیں نہایتی تجلیل کے ساتھ، نہایتی احترام کے ساتھ، نہایتی عزت کے ساتھ، نہایتی شان و شوکت کے ساتھ، نہایتی ادب و معنویت کے ساتھ ان کے جسد خاکی کو تشییع کیا جاتا ہے، اور انہیں باقاعدہ جامع شیخ طوسی جو نجف اشرف میں موجود ہے، اور بیان کیا کہ جب حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر سے آپ وادی السلام کی طرف جائیں تو وہاں آپ کے بائیں ہاتھ پر جو ایک مسجد موجود ہے حرم کے بالکل باہر، وہ جامع شیخ طوسی ہے۔ وہاں سید مہدی بحر العلوم کو تدفین کیا جاتا ہے، اور آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر فقی، جلیل القدر عارف، عجوبۃ الدہر اور اس بے نظیر شخصیت کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان کے آثار سے، ان کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام حاجیوں کو جو اس وقت حج کے فرائض کی انجام دہی کے لیے مکہ میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام عبادات کو، تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ خداوند متعال ان کے گناہوں کو ایسے پاک کر دے جیسے اللہ نے ان کے حق میں وعدہ کیا ہے، اور پھر انہیں اپنی زندگی میں اسی طرح سے پاک و پاکیزہ رہنے کی توفیق دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال دنیا جہان میں جہاں جہاں کہیں بھی مؤمنین آباد ہیں، اللہ انہیں آباد و شاد رکھے۔ ان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، اللہ ان کی مشکلات کا خاتمہ بالخیر کرے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں، اللہ ان گھروں میں مناسب رشتے پہنچائے۔ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی یا بچوں کی آبرومندانہ انداز میں شادی کر سکیں، اللہ ان کو اتنا وسیلہ دے، اتنا سرمایہ دے کہ اللہ ان کی اس مشکل کو حل کرے کہ وہ عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ اپنی فیملی کے، اپنے گھر کے ان افراد کی شادی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ جو مومنین بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ بالخصوص وہ مومنین جو ان دعاؤں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں، اور ہم کرتے ہیں، ہر روز جا کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے اور ان کی یہ مرادیں پوری کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بالخصوص وہ مومنین کہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی ذکر کرنے والا، صدقہ جاریہ کرنے والا
کوئی نیک عمل انجام دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔